اس ماہ رجب المرجب شریف کے مہینے میں ہمارے قوم کے لوگ کنڈے شریف کی فاتحہ دلواتے ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے، دلوائیں، اچھی بات ہے، مستحب کام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام بزرگ نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگ آپ کی جوتیوں کو سیدھی کر کے آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ بے شک اچھی بات ہے، فاتحہ دلوائیے۔ مٹی کے کنڈے میں پوڑیاں اور کھیر وغیرہ رکھ کر کے فاتحہ دلواتے ہیں، شاید اسی لیے اس فاتحہ کو کنڈا کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے ضروری سمجھ رہے ہیں کہ صرف کنڈے ہی کے برتن میں آپ فاتحہ دلوا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے پاک و صاف برتن میں فاتحہ نہیں دلوا سکتے ہیں، تو یہ آپ کا سوچنا غلط ہے۔ بلکہ آپ اپنے گھر کے پاک و صاف برتن میں، منجے ہوئے برتن میں، دھلے ہوئے برتن میں فاتحہ دلوا سکتے ہیں۔ اب اس فاتحہ کو لے کر کے لوگ طرح طرح کے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جس جگہ پر فاتحہ ہو وہیں پر رکھ کر کے اس کو کھایا جائے، وہاں سے الگ نہیں لے جایا جا سکتا ہے اس کو۔ یہ اپنے گھر سے لوگ مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ بھائی فاتحہ کا چیز ہے، آپ جہاں چاہیں وہاں لے جا سکتے ہیں۔ فاتحہ آپ نے دلوایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم تبرک بانٹ سکیں، پہنچا سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال ہو سکیں۔ ہر کسی کی نیت یہی رہتی ہے۔ جب آپ وہاں سے اٹھائیں گے نہیں، وہاں سے اٹھا کر کے کسی کو دیں گے نہیں، تو کیسے کسی دوسرے تک پہنچے گا؟ آپ بے شک ایک دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان میں لے جا سکتے ہیں، یہ بے بنیادی باتیں ہیں، شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے سامنے ایک مسئلہ اور پیش آیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کنڈے کی فاتحہ کیا ضروری ہے دلانا؟ دیکھ لیجئے، کنڈے کی فاتحہ ضروری نہیں ہے دلانا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ فاتحہ دلوائیے۔ اگر آپ اس لائق نہیں ہیں، آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، تو آپ فاتحہ نہ دلوائیں، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کی کچھ عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کنڈے کی فاتحہ نہیں دلوائیں گے تو ہمارے مسلمان ہونے میں کمی رہ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ فاتحہ دلوائیں گے تو ثواب ہے، مستحب کام ہے، فاتحہ دلوانا اچھی بات ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے نام پر لوگ اپنا خاندان لٹا دیا کرتے ہیں، لوگ اپنا گھر بار لٹا دیا کرتے ہیں، اپنا مال و دولت صرف کر دیا کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے نام پر۔ لوگ اہل بیت کے نام پر لنگر کیا کرتے ہیں۔ ہم تو ایک فاتحہ دلوا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ بے شک فاتحہ دلوائیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو آپ نہ دلوائیں۔ لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ نہیں فاتحہ دلوانا ضروری ہے، واجب ہے، فاتحہ دلوانا فرض ہے، اگر ہم نہیں دلوائیں گے تو ہمارے مسلمان ہونے میں فرق رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نماز آپ پر فرض ہے، وہ آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ نہیں کرتے ہیں۔ فاتحہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے مسلمان ہونے میں فرق آ جائے گا۔ آج کنڈے میں طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں، نمکین پوڑیاں پکتی ہیں، میٹھی پوڑیاں پکتی ہیں، کھیر وغیرہ پکتا ہے، اور تمام طرح کے کھانے وغیرہ پکتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلا کر کے کھلاتے ہو، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو بلا کر کے کھلاتے ہو، اسی طرح غریبوں کو اگر دسترخوان پہ اپنے بلا لو، تھوڑا سا اپنا دسترخوان وسیع کر دو، ان غریبوں کو بلا لو جن کے گھر اچھے کھانے نہیں پکتے ہیں، فقیروں کو بلا لو، مسکینوں کو بلا لو، یا ان لوگوں کو بلا لو جن کے گھر اچھے اچھے کھانے نہیں پکتے ہیں۔ یہ بھی کار ثواب کا کام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آپ جتنا لنگر لٹائیں کم ہے۔ بہت بڑی ہستی ہے، اچھے اچھے بزرگ، امام اعظم جیسے لوگ حضرت کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کر کے فاتحہ نہ کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق نہیں بنایا ہے تو آپ قرضہ لے کر کے فاتحہ نہ کیجیے، کیونکہ بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے گھر والوں پر پریشر بناتی ہیں،
अपने शौहरों पर प्रेशर बनाती हैं कि हमको इतना इंतज़ाम करना था, काजू मंगाना था, बादाम मंगाना था, किशमिश मंगाना था, तमाम तरह के मेवे मंगाने थे और पैसे नहीं हैं, अब बताओ क्या होगा। अब कूंडे की फातिहा हमारे घर में नहीं हो पाएगी। तो इतना सारा इंतज़ाम करने की क्या ज़रूरत है। आप मामूली सी चीज़ पर फातिहा दिलवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। आपके पास घर में कुछ नहीं है, आप अपने घर में सिर्फ एक गिलास पानी रख दीजिए, फातिहा दिलवा दीजिए, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँच जाएगा। लेकिन कूंडे के नाम पर खुराफात फैलाना ये सब दुरुस्त नहीं है। लेकिन कूंडे के नाम पर खुराफात फैलाना, ये कहना कि यहाँ से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, या इतने ही कूंडे होना चाहिए। बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि 5 कूंडे, 7 कूंडे, 11 कूंडे होना चाहिए जब भी फातिहा होगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक भी कूंडे ना हो फिर भी आपकी फातिहा हो जाएगी। लेकिन जिस तरह आप अपने महल्ले के लोगों को बुला करके, अपने रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब को बुला करके अपने दस्तरखान को सजाते हो, इसी तरह थोड़ा अपने दस्तरखान को वसी करके उन गरीबों को बुला लीजिए, उन फ़कीरों को बुला लीजिए, उन मिस्कीनों को बुला लीजिए जिनके घरों पर अच्छे खाने नहीं पकते हैं, जिनके घरों में कभी गोश्त मैसर नहीं होता है। बताइए, कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, लोगों की ठोकरें खाते हैं, दिन भर मजदूरी करके 300 रुपया लेकर के आते हैं, 300 रुपया लेकर के आए, शाम को घर पहुंचते हैं और दाल भी लाना है, तेल भी लाना है और घर के तमाम अखराजात लाना है। अब शाम को बीवी कहे, अरे गरी लाना है, मुनक्का लाना है, बादाम लाना है, किशमिश लाना है, छुहारे लाना है, सुबह कूंडा है, कूंडे की फातिहा के लिए तमाम मेवे इकट्ठे करने हैं और सुबह इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला के अन्हु के नाम से फातिहा दिलवाना है। अब बताइए, अब शौहर के पास सिर्फ 300 रुपया है, अब क्या करे। बीवी कहती है कि नहीं, हमको फातिहा दिलवाना है, आपको लाना पड़ेगा। अब शौहर क्या करेगा? कर्जा लाएगा, किसी दूसरे के सामने जाएगा, हाथ फैलाएगा। फातिहा किसकी दिला रहा है? अहले बैत अतहार की। फातिहा किसकी दिलवा रहा है? इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उनके नाम से फातिहा दिलवा करके फिर बंदा कर्जे में डूब जाए। बल्कि अहले बैत का ये किरदार रहा है कि अपना पेट पेट न समझा, दूसरों को खिलाते रहे। अहले बैत का किरदार ये रहा है कि अपने पेट पर पत्थर बांध करके लोगों को खिलाते रहे। आज उनके नाम पर उनके ग़ुलाम कर्जा ले करके उनके नाम से फातिहा दिलवाए। मेरे प्यारे भाइयों, इन बातों का ताल्लुक़ दूर दूर तक कहीं किताबों में नहीं है। आप कर्जा ले करके फातिहा मत कीजिए। और जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग अपने दस्तरखान को वसी कर दें और उन गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों को खिलाते रहें जिनके घरों में अच्छे खाने नहीं पकते हैं, जिनको कभी कभी अच्छे खाने मैसर होते हैं, हमेशा अच्छे खाने की तलाश में रहा करते हैं। नमाज जैसे इबादत को हम तर्क करते जा रहे हैं और फातिहा को हम वाजिब करार दे रहे हैं। फातिहा अगर आप ना करवाएं तो मुसलमान होने में कोई अधूरापन महसूस होता है आप